اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ دنیا میں کچھ انسان اس قدر دوغلے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے بھلے مانس لوگ ان کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور دھوکے پہ دھوکے کھائے جاتے ہیں، کیونکہ سادہ مزاج کے لوگ شاطر لوگوں کی چال بازیاں کہاں سمجھتے ہیں۔ میرا بھی ایسے ہی ایک انسان سے واسطہ پڑا۔ یہ آج سے لگ بھگ 20 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں ملتان کے ایک سرکاری کالج سے BA کر رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ امی گھریلو خاتون تھیں جبکہ ابو ایک سرکاری ملازم تھے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک حادثے نے سب کچھ تہو بالا کر دیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے راہ چلتے میرے ابو کو ٹکر مار دی۔ راہگیر انہیں اسپتال لے گئے۔ امی تو اس حادثے کا سن کر ٹھیسی گئیں، بہنیں بھی سہم گئی تھیں۔ وہ دن ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ مجھے ہسپتال کے چکر بھی کاٹنا پڑ رہے تھے۔ میں گھر کا اکلوتا مرد تھا اور پھر کچھ روز بعد ابو کی موت نے ایک دم ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا۔ میں سیدھا سادہ لڑکا تھا، حالات سے مجبور ہو کر کام کی تلاش میں لگ گیا۔ میں نے اپنے چند جاننے والوں سے کام کا کہا ہوا تھا۔ میرے خالو مکانات تعمیر کرنے کے ٹھیکے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے مزدوری کی پیشکش کی۔ نوکری کی صورت میں مجھے تنخواہ 1 ماہ بعد ملتی اور یہ مہینہ ادھار لیے بغیر کاٹنا مشکل تھا۔ اسی سوچ کے تحت میں نے دہاڑی دار مزدوری قبول کر لی۔ قلم اور کتابیں اٹھانے والے ہاتھ بیلچہ اور کدال اٹھانے لگے۔ میں نے کام سے سمجھوتا تو کر لیا، مگر میرے اور مزدوروں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری زندگی بالکل بدل کر رہ گئی۔ دوستوں سے ملنا جلنا کم ہو کر رہ گیا تھا اور مزدوری کرنے کی وجہ سے میں دوستوں سے الگ تھلگ ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس کام میں میں شامل ہو گیا ہوں میرے ساتھی مجھے اب کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن میں تنہا گوشے میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک 26 سے 27 سال کی عمر کا شخص تھا اور میرا ہم پیشہ ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے ویٹر کو آواز دی۔ لہجے سے وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا، لیکن اس نے ایک نظر بھی میرے چہرے پر نہ ڈالی۔ وہ خاصا عجلت میں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی انتہائی سلیقے سے کہہ رہا تھا۔ اتنے دنوں میں اس کام میں مجھے واحد کوئی آدمی ڈھنگ کا ملا تھا۔ میں اسے مخاطب کرنے ہی لگا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر دوسری میز پر بیٹھے مزدوروں کے گروپ میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو حامد؟ تب وہ بولا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کی شخصیت سے تو میں پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ اس کے جواب میں میری نظروں میں اس کا مقام بلند کر دیا۔ مجھ سمیت کوئی مزدور بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا مذہب کی طرف رجحان ایسا تھا کہ میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ حامد کچھ کہے بنا وہاں سے نکل گیا اور مزدور اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ خیر، ہم لوگ بھی اسی دن کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے تو میری ملاقات حامد سے ہو گئی، مگر وہ بہت جلدی میں تھا۔ لوگوں کی بھیڑ میں تیزی سے راستہ بناتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے اس کا پیچھا کرتے ہوئے دقت ہو رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اس پر نظر رکھنے میں کامیاب رہا۔ مسجد کا گیٹ قریب آیا تو میں نے اپنی رفتار سست کر لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جائے گا، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ گیٹ کے بجائے سیدھے آگے چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ مسجد کے اندر جانے کے بجائے میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ میں باہر ہی کھڑا رہا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ جلد ہی مجھے دکھائی دیا۔ پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کھانے کا پارسل تھا۔ اس کا رخ اب شاہی محل کی طرف تھا۔ وہ میرے ہی سامنے ایک مکان کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ اس نے دستک دی، مگر کسی کے دروازے کھولنے کی آواز کیے بنا دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کا کردار ایک دم میری نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا کہ آخر ایک شریف آدمی یہاں کیوں آیا ہے اور دن دہاڑے اندر کیسے داخل ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں روز ہی آتا ہے۔ کیا نماز پڑھنا محض بہانہ تھا؟ میں مرے قدموں سے وہاں سے واپس آ گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ میری نظروں میں گر گیا۔ کسی طوائف کے کوٹھے پر جا کر اپنی خواہش پوری کرنا شاید میری نظروں میں اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا اگر وہ اس کام کے لیے نماز کا بہانہ نہ کرتا۔ وہ تو بڑا بہروپیہ نکلا جس نے اپنے چہرے پر معصومیت اور شرافت کا نقاب چڑھا رکھا تھا۔ اگلے دن جب میں نے اسے ہوٹل میں دیکھا تو
اس کے چہرے پر مجھے عجیب سی مکاری اور عیاری نظر آئی۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد حسب معمول اس کی ذات موضوع گفتگو تھی۔ وہ اس کے روزانہ نماز کے بعد دیر سے کام پر لوٹنے کے حوالے سے خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ آخرکار مجھ سے رہا نہیں گیا، تب میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا بلکہ ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے۔ مجید تو یہ سن کر خوش ہو گیا، بولا آج وہ آئے گا تو اس کا حساب لیں گے۔ میرے ساتھی اٹھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کام کرتے ہوئے میرا دھیان حامد کی طرف ہی لگا رہا، جانے اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ شام کو بے اختیار میرے قدم اس سمت اٹھنے لگے جہاں حامد کام کرتا تھا۔ خیر، شام کو مجھے مجید نے بتا دیا کہ ٹھیکیدار نے حامد کو کام سے نکال دیا ہے اور اس کی دہاڑی بھی دوبالی۔ میں نے کہا مگر کیوں؟ بولا اس نے ٹھیکیدار کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ تفصیل بتانے لگا کہ ٹھیکیدار حامد کے روز دیر سے لوٹنے پر اعتراض کیا کرتا تھا مگر نماز کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ آج مجید نے ٹھیکیدار کو بتا دیا کہ وہ طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے۔ وہ تو حیران رہ گیا، پہلے انکار کرتا رہا مگر پھر غصے سے مزدوروں کو برا بھلا کہنے لگا کہ تم لوگ میری جاسوسی کرتے ہو، میری شکایتیں کرتے ہو۔ مجید کو تو ایسے کسی بہانے کا انتظار تھا، وہ اس سے جھگڑنے لگا۔ نتیجے میں مزدوروں نے اس کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ ٹھیکیدار بھی اس کے ساتھ تھا۔ آج اسے پٹتے دیکھ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ یار سمجھتا کیا تھا وہ خود کو، مجید کہہ رہا تھا، اور جانے کیوں مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر آ گیا۔ میں خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا کہ اگر میں ایسی حرکت نہ کرتا تو اس کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہوتا۔ اب کھانے پر حامد تو نہیں تھا مگر ہر زبان پر اسی کا ذکر تھا۔ اس کی نماز کے بہانے طوائف کے کوٹھے پر جانے کی بات ہر طرف مشہور ہو گئی تھی۔ باقی لوگ بھی اس بارے میں بات کرتے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے۔ وہ بد تو تھا ہی، بدنام بھی ہو گیا۔ چند دن تک حامد لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بنا رہا، پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے بھول گئے۔ ایک دن سننے میں آیا کہ وہ اسی علاقے میں کہیں کام کرتا ہے اور اب بھی دن کو طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے۔ میرا کئی بار جی چاہا کہ اس کو تلاش کروں، اس سے پوچھوں کہ آخر اس طوائف میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی روزانہ اس کے در پر لٹاتا ہے۔ خود تو سستا کھانا کھاتا ہے، اس کے لیے اچھا کھانا لے کر جاتا ہے، اس سے چند گھڑی کی ملاقات کے لیے لوگوں سے الجھتا ہے، لیکن کبھی مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنے عرصے تک میں ان سوالوں کو اپنے ذہن میں دبائے رہا۔ پھر ایک دن میں کھانا کھا کر باہر نکلا تھا کہ مجھے حامد نظر آ گیا۔ آج بھی میرے قدم بے اختیار اس کے پیچھے اٹھنے لگے۔ اس کا رخ آج بھی شاہی محلے کی طرف تھا۔ کھانا پیک کروا کر وہ دوبارہ طوائف کے کوٹھوں کی طرف چل دیا۔ میں بہر سوچ انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میرا دل اس طوائف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مچلنے لگا جس پر وہ مر مٹا تھا۔ میرے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ تجسس کی ایک لہر تھی جو مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے جری سے اندر دیکھا۔ کا منظر دیکھ کر میں سکتہ رہ گیا۔ وہ ایک ضعیف خاتون تھی جس کی پہنتی کے پاس حامد بیٹھا اسے نرمی اور محبت سے دیکھ رہا تھا۔ خاتون کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے بولا، ماں جی کھانا کھا لیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں اپنی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں، اپنی ماں کی بھوک مٹانے کے لیے آتا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں وہاں سے کیسے لوٹا۔ میری کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ایک ہی جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، ماں جی کھانا کھانے۔ میرا دل کیا میں اپنے بال نوچ لوں اور اپنے چہرے پر تھپڑ مار مار کر چہرہ لال کر دوں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ طوائف کے کوٹھے پر اسے جاتا دیکھ کر خود ہی اس کے متعلق اندازہ لگا لیا۔ میں جسے آنکھوں دیکھی حقیقت سمجھا تھا وہ حقیقت تھی ہی نہیں، یہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بدنام ہوا تھا۔ اب یہ میری ہی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے دامن پر لگا داغ مٹاؤں۔ تب میں سیدھا مجید کی طرف گیا۔ ایسے میں نے جا کر بتایا کہ وہ کوٹھے پر کوئی گناہ کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ تو پارساؤں سا پارسا ہے، اپنی ماں کی بھوک مٹانے جاتا ہے۔ کہنے لگا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کے پورے خاندان کو جانتا ہوں، اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں۔
وہ تو سیدھی سادی گھریلو خاتون ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، وہ تو اسے ماں جی کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے وہ طوائفی کی اولاد ہو، اس کا باپ اسے اپنے پاس لے گیا ہو۔ ایک مزدور نے اندازہ لگایا۔ مجید کے چہرے پر خوش نظر آنے لگا۔ ہائے صحیح ہے، روزانہ اسے کیا پڑی تھی، پرانی پرائی عورت کو روز جا کر کھانا کھلاتا۔ اس کا نظریہ ٹھیک رہا تھا۔ میں حامد سے متعلق باتیں چھوڑ کر کام پر آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھی مزدوروں کو بھی حامد کی حقیقت بتا دی۔ یہ 2 دن بعد کی بات ہے کہ ہم لوگ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو حامد پر نظر پڑی۔ وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی لپک پڑا۔ بھائی میری بات سنیں۔ وہ مجھ پر نظر پڑتے ہی آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ گناہ کرنے جانتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی حیرت جاگی اور بولا، وہ میری ماں نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ ناگواری سے میری طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گیا۔ پلیز حامد بھائی مجھے بتائیں، کیا وہ آپ کی ماں نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تمہیں اس سے مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے مجھے جھڑکا لیکن میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ تب وہ کہنے لگا، وہ ایک غریب اور تنہا عورت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمدردی میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ مجھے راستے میں ملی تھی، وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہی تھی لیکن گاڑیوں کا شور سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ لیکن گاڑیوں کا شور سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے روڈ کراس کروایا۔ وہ جانے لگی تو بولی، بیٹا مہربانی ہوگی اگر مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ میری نظر کمزور ہے، اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ آیا۔ اس کے گھر کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ایک عرصے سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ یہاں تنہا رہتی ہے۔ اس کے پاس بس ایک انگوٹھی بچی تھی، کوئی سرمایہ نہ تھا اور اس دن وہی انگوٹھی بیچنے نکلی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ میں اسے گھر ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سو اب جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کے پاس سے آتا ہوں۔ اس نے مختصراً ساری بات تفصیل سنا دی۔ یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو آپ نے باقی لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ میں حیرت سے بولا، بتاتا تو کون یقین کرتا؟ جانے سب میرے متعلق کیا سوچنے لگے ہیں، جیسے ابھی سوچ رہے ہیں۔ اس نے طنزی انداز میں کہا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے دامن پر داغ لگا، اب اسے میں ہی دھوں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور چل دیا۔ میں کھڑا اسے عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے سارے معاملے کی حقیقت جان گیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ صبح ایک دن میں کام پر پہنچا تو مزدوروں کے چہرے پر ہنسی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی نذیر طنزیہ انداز میں بولا تو بڑے گن گاتا تھا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ اس بوڑھی عورت کو قتل کر کے بھاگ گیا ہے۔ اس نے ایک دم دھماکہ کیا۔ میرے لبوں سے بمشکل سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی، میں کہتا تھا نا، دیکھنے میں معصوم لگتے ہیں لیکن بہت پہنچی ہوئی چیز ہوا کرتے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی آواز میں چلانے لگا تو اس نے مجھے تفصیل بتائی۔ نذیر کے مطابق گزشتہ روز ایک عورت نے حامد کو تیزی سے اس بڑھیا کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ عورت اور بڑھیا کے گھر گئی تو سارا گھر الٹا ہوا تھا اور عورت کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ عورت نے چلا کر سارا گھر تھوک، سارا محلہ اکٹھا کیا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس حامد کے گھر گئی مگر وہ اپنے گھر والوں سمیت غائب ہو چکا تھا کیونکہ وہ کرائے کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ پولیس اسے تلاش کر رہی تھی۔ مزدور جوش و خروش میں
اس واقعے کے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے، جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس شخص کے چہرے پر کتنے نقاب ہیں، اور اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ پولیس حامد کی تلاش میں تھی، لیکن جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ اس دوران مجھے چند نئی باتیں معلوم ہوئی تھیں کہ بڑھیا کے پاس کچھ زیورات محفوظ تھے۔ پولیس کو لگا کہ کسی طرح حامد کو ان زیورات کی بھنک مل گئی تھی، وہ اسی وجہ سے روز عورت کے پاس جاتا۔ جب وہ سیدھے طریقے سے زیورات حاصل نہیں کر سکا تو اس نے بڑھیا پر تشدد کیا اور زیورات ہتھیا لیے۔ اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہی میرا پہلا پالا مزدور سے پڑا تھا۔ وہ جاہل بدتمیز تھے، مگر جیسے ہی تھے ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ ان سب لوگوں میں مجھے حامد نے ہی مہذب انسان لگا تھا، لیکن اس کی حقیقت جان کر میں اس کی عزت کرنے لگوں، اور جب اس کا اصل روپ مجھے معلوم ہوا تو میرا انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا۔ میں ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھتی لگی۔ انہی دنوں کویت میں نوکریوں کے ویزے آئے۔ میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ملک سے میرا جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ امی کے زیورات بیچ کر میں کویت چلا گیا۔ یہاں ماحول ذرا مختلف تھا، لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ اب مجھے کسی دوست کی کمی محسوس نہ ہوتی، نہ کسی پر اعتبار کرنے کا دل کرتا۔ جی چاہتا دن بھر میں کام میں مصروف ہوتا اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتا۔ میرے روم میٹ مجھے اپنے ساتھ گفتگو میں شریک کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میں لیے دیے ہی رہتا۔ نہ حامد میرے ذہن سے محو ہوا، نہ میں اس کا دیا سبق بھولا۔ وہاں کام کرتے ہوئے مجھے 5 سال بیت گئے۔ زندگی سکون سے گزار رہی ہوں کہ حامد کی صورت میں ایک بار پھر میری زندگی میری ہلچل پیدا ہوئی۔ ہماری کمپنی نے چند نئے مزدوروں کو ملازمت پر بلایا ہے۔ حامد انہی میں سے ایک تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی چونک گیا تھا، وہ بھی مجھے پہچان گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے نمودار ہوئے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں اسے کہتے اپنے دفتر کی طرف جانب میرے ذہن میں بگولے اٹھ رہے تھے۔ اس جیسے فراڈی کو میں ہرگز یہاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا کہ حامد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا چند قدم آگے آیا، پر سوچ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں تو یہاں کیا چکر چلانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جو شخص کسی بوڑھی عورت کی خدمت کے بہانے اسے قتل کر کے اس کے زیورات لے اڑے، وہ موقع ملنے پر کسی کا بھی نقصان نہیں کر سکا۔ میرے زہریلے لہجے اور گفتگو سے اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے دوسرے لوگوں کی طرح مجھے غلط استعمال کیا۔ حالانکہ آپ تو جانتے تھے کیا میں ایسا کوئی کام کر سکتا تھا؟ میں نے اسے دیکھ کر سختی سے کہا۔ اب 19 سال کا لڑکا نہیں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ بولا آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ جب میں حسب معمول کھانا لے کر وہاں پہنچا تو وہ پہلے ہی اس حالت میں پڑی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھولا گیا اور مردار اندر داخل ہوا۔ لوگوں کو ہمیشہ ملازمت پر رکھنے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی حامد کے چہرے پر چھایا خوف اور بڑھ گیا۔ اسے کیوں بلایا ہے؟ وہ بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں اسے حامد کے متعلق بتانے لگی۔ ساری بات سنتے ہی وہ حامد کی طرف مڑا اور دھاڑا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا کہ ہاں وہ مراد پر جھپٹ پڑے گا، کیونکہ حامد کے چہرے پر طیش کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے مراد کی طرف بڑھا، پھر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ تم یہ ساری رپورٹ دیکھ کر دو، میں ابھی اسے فارغ کرتا ہوں۔ مراد سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے حامد کے متعلق رپورٹ لکھ دی۔
مراد رپورٹ لے کر چلا گیا۔ میں حامد سے ملنا چاہتا تھا لیکن اچانک ایسی مصروفیات درپیش آ گئیں کہ میں اس سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال سکی۔ شام کو میں اپنے کوارٹر پہنچا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حامد تھا۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، بولا مجھے یہاں سے بھی آپ کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں میرے جانے کے بعد یہ پڑھ لینا۔ وہ لفافہ میری ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ جانے کیوں مجھے اس کا انداز دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد لفافہ کھولا اور پہلا لفافہ پڑھنا شروع کیا۔ صاحب، میں جیسا بھی ہوں خدا بہتر جانتا ہے۔ بندوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی مگر افسوس آپ نے بھی اس بار نتائج اخذ کرنے میں غلطی کی۔ آپ عام انسان ہی نکلے۔ پہلے تو آپ نے مجھ سے حقیقت جاننے کے لیے ضروری کی تھی۔ اس بارے میں خود آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے مجھے جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، مگر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ اس روز جب میں کھانا لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا تو وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ دبا ہوا تھا۔ وہ کاغذ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، پڑھ کر حقیقت جان لیں۔ میں نے وہ زیورات مجبوری میں رکھے تھے، وہ میری خواہش تھے اور اس کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نے دوسرا رزق کھولا۔ میرا ہاتھ لرز رہے تھے جب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے ایک بار پھر بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ اس پر انتہائی شکستہ تحریر میں لکھا تھا، حامد پتہ نہیں تمہارے پہنچنے تک میں زندہ بھی رہتی ہوں یا نہیں۔ تم میرے لیے اتنی قربانیاں دیتے رہے ہو۔ آج میں نے تمہاری خاطر قربانی دینے کی، تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے۔ وہ مجھے چرکے لگاتے رہے، مجھ سے میرے زیورات کا پوچھتے رہے مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ یہ میرے لیے محض زیورات نہیں، میرے محبوب کی نشانی تھے۔ ان پر صرف تمہارا حق ہے۔ تمہارے لیے ہی اتنی مزاحمت کر سکی۔ میں تکلیف سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکے تھے۔ میں بمشکل زیورات کے خفیہ تہخانے تک پہنچی۔ زیورات دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ تمہارے ہیں، لے جاؤ، پولیس کے چکر میں نہ پڑنا۔ میں سکتہ زدہ یہ تحریر پڑھ رہا تھا، میرے کاندھے ندامت کے بوجھ سے جھٹکے ہوئے تھے۔ میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا وہ مراد تھا۔ میں نے اس کی طرف حامد والے خط بڑھایا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ خط لے کر وہ پڑھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تحریر پڑھ کر شرمندہ ہوگا مگر اس نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگا، یہ بندہ تو بہت بڑی فلم ہے، کیا کہانی بنائی ہے اس نے؟ تم اس پر یقین تو نہیں کر بیٹھے؟ میں اس کی بات پر یقین کرنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے ایک کہانی اور سنائی۔ کہنے لگا، یہ دیکھو، کیا یہ 6-7 سال پرانی تحریر لگ رہی ہے؟ وہ عورت شدید زخمی تھی، اس پر خون کا کوئی داغ ہے۔ میں نے افسوس بھری نظروں سے دیکھا تو یہ نہیں مانو گے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بھائی، وہ ہمیں بے وقوف بنا کر گیا ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ اس عورت کی نظر کمزور تھی، وہ ضعیف تھی۔ اب تم ہی بتاؤ، ممکن ہے کہ وہ مرتے ہوئے بولے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانے کے بجائے خط لکھنے بیٹھ جائے؟ یا ہم اس عورت کو نہیں جانتے، اس کی باتیں میرے دل کو لگ رہی تھیں مگر پھر بھی میں نے کمزور انداز میں دفاع کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر یہ کاغذ دیکھو، یہ اتنا پرانا لگ رہا ہے کہ ممکن ہے اس پر خون کا معمولی دھبا تک نہ ہو۔ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ میں نے کاغذ لے کر دیکھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پرانا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، اس کے پاس اگر اتنا واضح ثبوت تھا تو اس نے پہلے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو صبح ہی تمہارے سامنے رکھ دینا چاہیے تھا نا، اس نے اب کیوں بتایا؟ مراد نے عجیب انداز سے استفسار کیا۔ اسے اپنا یہ آئیڈیا دیکھ بات میں آیا ہوگا۔ مراد ہنسا۔
اس نے یہی سوچا ہوگا کہ نوکری تو جا ہی چکی ہے، جاتے ہوئے تمہیں بھی الجھن میں ڈالا جائے، ساری زندگی تم ندامت کے بوجھ میں دبے رہو۔ واہ واہ، کیا انتقام لیا ہے اس نے! ہنستے ہنستے مراد کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یا محض اپنی غلطی چھپانے کی تعویلیں دے رہا تھا، مگر وہ ایک عام شخص تھا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر میرے اندر احساس باقی تھا، میں چاہ کر بھی خود کو بے قصور نہیں منوا سکتی تھی۔ اس داغ ندامت نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا تھا ہی۔ حقیقت تو ہم اس پر بحث تو کر ہی سکتے ہیں، مگر در حقیقت ہوا کیا یہ نہیں جان سکتے۔ آپ بتائیے، آپ کا کیا حال ہے؟